فقہ فوکس کرتی ہے ماڈرن مسائل کو۔ امام اہل سنت ایک ایسے فقی ہیں جو ایک لائن نہیں لکھتے جائز ہے ناجائز ہے، بعد میں ڈھونڈتے رہو بھائی کیوں جائز کہا آپ نے، کیوں ناجائز کہا آپ نے۔ تو ایک فقی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ثابت تو کرے کہ آپ کی بنیاد کس چیز پر ہے۔ بڑے عجیب و غریب طریقے سے واردات ہوتی ہے، لکھ کر دیں گے تو فتنہ ہو جائے گا۔ عام فقی مسائل آپ کیوں نہیں لکھ کے دیتے بھائی، آپ کو تو علم فقہ نہیں آتی۔ ایک فقی جو ہے کیا چیز اسے فقی بناتی ہے؟ جزیات کی اطلاع، جزیات کا استحضار۔ امام اہل سنت سے پہلے جو 1300 سال کے فقہا لکھ کر گئے ہیں، ایک ایک کتاب آپ کی نظر میں ہے، جو آپ لکھ گئے وہ دلائل سے لکھ گئے، اور بخدا جس مسئلے میں آپ نے نہیں لکھا ہم حیران ہیں، پریشان ہیں۔ قرآن اور حدیث جو ہے بنیادی ماخذ ہیں، صحیح، نو ڈاؤٹ، لیکن فقہ کی دنیا کے اندر فقہ فوکس کرتی ہے ماڈرن مسائل کو۔ مطلب ایک تو وہ کتابیں جو آج تک لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے، مسائل موجود ہیں، لیکن ہر دور کے اندر جدید مسائل پیدا ہوتے ہیں، زمانے کو حل چاہیے ہوتا ہے۔ جب سے پہیہ ایجاد ہوا ہے، ترقی کا وہ دروازہ کھلا ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ ایسے ہی، نئے نئے مسائل، کیا کاروبار دنیا کے اندر، کیا سیاست کے اندر، کیا دینیات کے اندر، کیا شعر و شاعری کے اندر، کیا پیری مریدی کے اندر، ہر طرف سے، مطلب حلال و حرام کے اندر کہاں سے کون سی وہ دنیا ہے کہ نت نئے مسائل نہیں آئے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ مرجع بن کر سامنے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، مطلب آپ کا ایک فتاویٰ کا مجموعہ ہے، اس کا نام ہی فتاویٰ افریقہ ہے۔ افریقہ کے لوگوں نے جو سوالات آپ سے پوچھے، اس مجموعے کا نام فتاویٰ افریقہ رکھا گیا۔ صحیح، مطلب آپ کی شہرت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ہندوستان تک ہے، آپ جب حرمین طیبین میں حاضر ہوتے ہیں، سبحان اللہ، نیا نیا نوٹ ایجاد ہوا اور اس کا مسئلہ ہے اور علماء کو جواب نہیں دے پا رہے۔ ہندوستان میں بعض لوگوں نے کہا کہ پرچی ہے، تو حوالے کی پرچی ہے اور یہ اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور جناب کی پرچی کسی کو مل جائے تو یہ مسئلہ ہوگا اور یہ مسئلہ ہوگا۔ طرح طرح کے عجیب و غریب جوابات دیے لوگوں نے۔ آپ جب جاتے ہیں وہاں پر، علماء مکہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ اس رسالہ لکھتے ہیں کفل الفقیہ الفاہم، اور مفتی حرم کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم کہاں تھے، اتنے واضح جزیات کے ساتھ آپ نے استدلال کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ شکر صاف کرنے کے لیے ہڈی جو نا وہ شامل ہوتی ہے اس صاف کرنے کے عمل میں، اب یہ شکر جو ہے یہ حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ ہڈی جو ہے ظاہر بات ہے ہندوستان کے اندر مسلمان صرف اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں، کفار جو ہیں وہ جھٹکے کا گوشت کھاتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، تو وہ احتمال تھا کہ جناب جھٹکے کا گوشت سے جو جانور کاٹا گیا ہے یہ اس کی ہڈی نہ ہو۔ وہاں آپ حلت و حرمت کے مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ آج جو حلال فوڈز زیر بحث ہے ہمارے ہاں، صحیح، اس حلال فوڈ کو جدید طور کے ضابطے اگر چاہیے ہوں تو وہ ضابطے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس رسالے میں بیان فرمائے ہیں۔ منی آرڈر کا مسئلہ آتا ہے، لوگوں نے کہا کہ جناب سود ہے، اعلیٰ حضرت رسالہ لکھتے ہیں، ثابت کرتے ہیں کہاں سے سود آ گیا، سروس بیس کام ہے۔ ڈاک خانہ ایک دکان ہے، اس سے ہم ایک خدمت لیتے ہیں اور وہ ہمارے چیز پہنچا کر کہیں اس میں معاوضہ طلب کرتا ہے۔ یہ 200-250 صفحات کا رسالہ لکھتے ہیں آپ، علم فقہ کی باریکیوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ امام اہل سنت ایک ایسے فقی ہیں جو ایک لائن نہیں لکھتے جائز ہے ناجائز ہے، بعد میں ڈھونڈتے رہو بھائی کیوں جائز کہا آپ نے، کیوں ناجائز کہا آپ نے۔ بڑے عجیب و غریب طریقے سے واردات ہوتی ہے، جی، لکھ کر دیں گے تو فتنہ ہو جائے گا، لکھ کر دیں گے بھائی، کچھ مسائل ہوتے ہیں ایسے لکھ کر نہیں جاتے، لیکن عام فقہی مسائل آپ کیوں نہیں لکھ کے دیتے بھائی، آپ کو تو علم فقہ نہیں آتی۔ میرے امام وہ ہیں کہ جو پہلے جائزہ لیتے ہیں قرآن کا، حدیث کا، وہاں سے دلیل ملے، صحیح، یعنی ان کی بات، ان کا موقف دلیل کے بغیر نہیں ہوتا، صرف ایک لائن نہیں ہوتی۔ نو ڈاؤٹ ایک لائن بھی فتویٰ ہے، صحیح، حکم شرعی ہے، صحیح، لیکن جب نیا مسئلہ آیا ہے، اس سے پہلے یہ مسئلہ کہیں منقول نہیں ہے، تو ایک فقیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ثابت تو کرے کہ آپ کی بنیاد کس چیز پر ہے۔
آپ قرآن و حدیث کے دلائل نقل کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل نہ ملیں تو پھر آپ جائزہ لیتے ہیں اصول مذہب، آپ جائزہ لیتے ہیں کہ جناب آپ ایک حنفی فقی ہیں، صحیح، ظاہر روایہ میں جو لکھا گیا وہ کیا ہے؟ ٹھیک، اچھا آپ ایک حنفی فقی ہیں، لیکن ایک شافعی فقیہ کی کتاب فتاوی رضویہ میں شامل ہے، آپ نے ان شافعی فقیہ کی کتاب کا خلاصہ بیان کیا ہے، حج کے مسائل میں وہ کتاب ہے، اب اندازہ لگائیے کیا بات، کہ آپ کی نظر کہاں تک ہے۔ تو آپ جائزہ لیتے ہیں، سب سے پہلا حنفی مذہب کے اندر اسٹیپ ہے کتب ظاہر و روایہ، امام محمد علیہ رحمہ کی وہ کتابیں جو امام اعظم ابو حنیفہ نے قلم بند کروائیں، وہاں سے جو بات ملے گی سب سے پختہ ہوگی، وہاں صحیح، بھی نہیں ملتی۔ پھر آپ اگلے طبقات کی طرف آتے ہیں، پھر اگلے طبقات کی طرف آتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کس نے یہ لکھا ہے تو کس نے یہ لکھا ہے، تو ایک جگہ سے یہ منقول ہے تو ایک جگہ سے یہ منقول ہے، یہاں اور یہاں کو ملائیں تو تضاد، یہاں اور یہاں کو ملائیں تو بات حل نہیں ہو رہی، یہ اصول یہاں سے ٹکرا رہا ہے، یہ اصول یہاں سے ٹکرا رہا ہے، تو پھر آپ تحقیق کے دروازے کھولتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر کہیں آپ کہتے ہیں یم بگی کہا ہے تو یم بگی تو اتنے معنی کے لیے آتا ہے، یم بگی صحیح، کہنے میں اتنے اوصاف واہ ہیں، واہ واہ، کہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ضابطہ ہے اس ضابطے کی اصل تو یہ ہے، کہیں آپ فرماتے ہیں ان دونوں باتوں کو اگر یوں کر کے دیکھا جائے تو کوئی تضاد نہیں ہے۔ پھر جو آپ علم کے جو دریا بہاتے ہیں اور جو آپ انکشاف فرماتے ہیں اور جو آپ تطبیق فرماتے ہیں اور جو آپ استخراج فرماتے ہیں، ایک فقیہ جو ہے کیا چیز اسے فقیہ بناتی ہے؟ جزیات کی اطلاع، جزیات کا استحضار۔ امام اہل سنت سے پہلے جو 1300 سال کے فقہا لکھ کر گئے ہیں، ایک ایک کتاب آپ کی نظر میں ہے، اللہ اکبر، ایک ایک کتاب کی نظر میں ہے۔ تو جب آپ اس درجے پر جا کر لکھتے ہیں اور اس گہرائی میں جا کر لکھتے ہیں تو پڑھنے والے حیران ہو جاتے ہیں، ایک ایک رسالہ کئی کئی مہینوں میں پڑھتے ہیں۔ جو کام صدیوں کا نچوڑ ہو، یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ وسلم نے کوئی کتاب لکھی ہے تو ایک دم سے لکھی گئی، صحیح، خون جگر جلا کر لکھی ہے۔ ہے، مطلب وہ کلم شکر والے رسالے کے بارے میں ہی فرمایا کہ فقیر ذوف کا شکار ہے، کتابیں ہیں نہیں، اور کسی آپ سیاحتی مقام پر اس عالم میں موجود تھے اور اس سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے، اور کام بھی ہیں اور رسالہ میں لکھ رہا ہوں، کتابیں ہی نہیں ہیں۔ اور اس کے جزیات جا کر دیکھیے آپ، 200-250 کتابوں کے تو حوالے ملیں گے۔ کیا بات، تو جو آپ لکھ گئے وہ دلائل سے لکھ گئے، اور بخدا جس مسئلے میں آپ نے نہیں لکھا ہم حیران ہیں، پریشان ہیں۔ مفتی مصر ملے مجھے، کہنے لگے کہ میں نے جھینگے کے بارے میں فتویٰ لکھا ہے، صحیح، شیخ وسام نام ہے، بغداد شریف میں میری ملاقات ہوئی تو میں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی تحقیق پر اعتماد کر کے فتویٰ لکھا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں نے کہا وہ فتویٰ جامعہ ازہر کی ویب سائٹ سے میں نے پڑھا ہے الحمدللہ، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ فتویٰ لکھنے والے سے ملاقات ہو جائے گی۔ اچھا، تو ماشاءاللہ بہت شاندار وہ قاری ہیں، کیا قرآن پڑھتے ہیں، بہترین نعت خواں ہیں، اور ان کے ساتھ غوث پاک کی بارگاہ میں بھی حاضری الحمدللہ کیا کے بات، ساتھ ملی، کیا غوث پاک کے دیوانے ہیں وہ۔ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا صحیح، تو وہاں ایک حنفی فقی ہیں، بہت بڑے حنفی فقی ہیں، اور ان کے جو سسر ہیں ان کا بھی دنیا میں ایک نام ہے، وہ بہت بڑے فقی محدث کے طور پر مشہور ہیں، اور ان کے جو سسر کے استاد ہیں ان کا تو پورے عالم میں نام ہے۔ اچھا، تو انہوں نے اپنے سسر کی روایت کرتے ہوئے کہا، انہوں نے اپنے استاد سے اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ کلمات سنے ہیں، یہ شامی چھپی ہے، فقہ حنفی کا ماخذ، صحیح، کوئی بھی حنفی مفتی دنیا میں کہیں سے بیٹھ کر فتویٰ دے رہا ہو فتاوی شامی کے بغیر نہیں دیتا۔ صحیح، شامی کی سب سے جو لیٹسٹ اشاعت تحقیق کے ساتھ ہوئی ہے یہ دمشق سے ہوئی ہے۔ اچھا، شروع کی کچھ جلدیں چھپیں، 4 یا 5 جلدیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا اعلیٰ حضرت کا بھی اس پر کام ہے، اور پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کام سامنے جب ان کے آیا، جد المختار سامنے آئی، جی، تو اس میں جگہ جگہ وہ اعلیٰ حضرت کے حوالے دیتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے جن فقی کی میں واہ، بات کر رہا ہوں، یہ جگہ جگہ اعلیٰ حضرت کے حوالے دیتے ہیں۔ تو کیا اہل شام، کیا اہل مصر، کیا اہل مدینہ، کیا عرب دنیا کے لوگ، جارڈن کے ایک عالم کا میں نے مقالہ پڑھا، انہوں نے لکھا یہ کہاں ہے دنیا جو اللہ، آج صحرا سجا رہی ہے کہ نوٹ کی تحقیق تو اس نے کی اور اس نے کی ہے،
امام احمد رضا تو 1912 میں کر گئے ہیں. کہ جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں. واہ واہ. اہل قلم کی آب و روح نقطہ رضا کا ہے. اس رضا کے نقطے کو اگر تفصیل سے دیکھا جائے تو یہ گہرائیاں ہیں جو مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، جو اہل علم بیان کرتے ہیں.